بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ پر ایران کے خلاف ایٹمی حملے کی منصوبہ بندی کا الزام۔ امریکہ کی سابق کانگریس رکن ٹیلر گرین نے ایک انتہائی سنگین دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق امریکی انتظامیہ میں ایران کے خلاف ممکنہ ایٹمی حملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ ٹیلر گرین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا قدم اٹھایا گیا تو اس کے نتائج پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کی مثال دیتے ہوئے عالمی برادری کو خبردار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو بنیاد بنا کر ایک نیا بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی اور اسے ایک سیاسی دعویٰ سمجھا جا رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا منصوبہ زیر غور ہے تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی انتہائی خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اب واشنگٹن اور تہران کے اگلے فیصلوں پر مرکوز ہیں۔ ایران پر حملے کی صورت میں خطے میں بڑی جنگ چھڑنے کا خدشہ۔ ایران پر کسی بڑے حملے کی صورت میں صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ پورا خطہ متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایرانی رد عمل کی صورت میں امریکی فوجی اڈے اور خطے میں موجود اتحادی بھی نشانے پر آ سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں اسرائیل بھی براہ راست جنگ کا حصہ بن سکتا ہے اور تنازع مزید پھیل سکتا ہے۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ کسی بڑے حملے کی صورت میں وہ بھرپور جواب دے سکتا ہے۔ خلیج فارس، آبنہ ہرمز اور بحیرہ احمر میں کشیدگی عالمی تجارت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ تیل اور گیس کی ترسیل متاثر ہونے سے عالمی منڈی میں شدید بحران پیدا ہونے کا بھی امکان ہے۔ اسی لیے ماہرین کسی بھی بڑے فوجی اقدام کو انتہائی خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کسی نئے تباہ کن تصادم سے پہلے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے؟ آبنہ ہرمز پر کشیدگی نے عالمی تیل کی سپلائی کو خطرے میں ڈال دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں آبنہ ہرمز ایک بار پھر اہم ترین محاذ بن گئی۔ دنیا کی بڑی مقدار میں تیل اور گیس کی ترسیل اسی اہم سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ اگر جنگ کے دوران آبنہ ہرمز مکمل یا جزوی طور پر بند ہو جاتی ہے تو عالمی تجارت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ توانائی کی سپلائی متاثر ہونے سے تیل کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ایشیا اور یورپ کی معیشتیں بھی متاثر ہوں گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمندری راستوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری جانب ایران کے لیے آبنہ ہرمز ایک اہم اسٹریٹجک دباؤ کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ کشیدگی میں دنیا کی نظریں اس اہم سمندری گزرگاہ پر جمی ہوئی ہیں۔ روس، چین اور شمالی کوریا کا ممکنہ کردار امریکہ کے لیے نیا چیلنج۔ ایران کے معاملے پر امریکہ کو صرف تہران ہی نہیں بلکہ دیگر طاقتوں کے ممکنہ رد عمل کا سامنا ہے۔ روس اور چین کی ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت واشنگٹن کے لیے ایک اہم سفارتی چیلنج بن سکتی ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا کے حوالے سے بھی امریکی حکام اور سیاسی حلقوں میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگر ایران کے خلاف جنگ وسیع ہوتی ہے تو مختلف ممالک اپنے اپنے مفادات کے مطابق رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال امریکہ کے لیے ایک سے زیادہ محاذ کھولنے کا خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ روس اور چین براہ راست جنگ میں شامل ہوں گے یا نہیں اس بارے میں حتمی صورتحال واضح نہیں ہے، تاہم کسی بھی بڑی طاقت کی مداخلت موجودہ بحران کو عالمی سطح پر پھیلا سکتی ہے۔ اسی لیے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے عالمی اثرات پر شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ ایران پر ایٹمی حملہ ہوا تو دنیا کو ناقابل تصور تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی ایٹمی حملے کی صورت میں انسانی اور ماحولیاتی تباہی کے خدشات انتہائی سنگین ہوں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے ساتھ ساتھ خطرناک تابکاری پھیلنے کا امکان ہے۔ اس کے اثرات کئی برس تک انسانی صحت، ماحول اور آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ مزید خطرناک بات یہ ہے کہ ایران ممکنہ حملے کا جواب دینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسرائیل، امریکی اڈے اور خطے کے دیگر اہم مقامات بھی تنازعات کی زد میں آ سکتے ہیں۔ جنگ مزید پھیلنے کی صورت میں مشرق وسطیٰ کا بحران عالمی طاقتوں کے براہ راست تصادم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں سفارتی کوششوں اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اربیل میں کردستان کے وزیر اعظم کے دفتر پر ڈرون حملہ، ایران پر الزام۔ عراق کے کردستان ریجن میں وزیر اعظم کے نجی دفتر کو ڈرون حملوں کا
نشانہ بنائے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2 دھماکہ خیز ڈرون نے اربیل کے علاقے میں کارروائی کی۔ اس حملے میں کردستان کے ایک اہم سیکیورٹی عہدیدار کی رہائش گاہ کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ کردستان کے انسدادی دہشت گردی حکام کے مطابق ڈرونز ایرانی سرحد کی سمت سے آئے تھے، تاہم حملے میں ایران کے براہ راست ملوث ہونے کی آزادانہ تصدیق اب بھی سامنے نہیں آئی۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں کوئی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پہلی بار کردستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے منسلک مقام کو براہ راست نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یمن میں حوثیوں کا بڑا جانی نقصان، 200 سے زائد جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ یمن کے محاذ سے حوثی جنگجوؤں کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران تقریباً 200 حوثی جنگجو مارے گئے ہیں۔ یہ دعویٰ فوجی ذرائع کے حوالے سے کیا گیا ہے، تاہم اس کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں تعز اور مارب کے محاذوں پر شدید لڑائی کے دوران ہوئیں۔ جنگجوؤں کے ڈرون حملوں اور زمینی جھڑپوں میں نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب بڑی تعداد میں لاشیں سینا کے حوثی کنٹرول والے ہسپتال میں منتقل کیے جانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگر یہ اعداد و شمار درست ثابت ہوتے ہیں تو حالیہ دنوں میں حوثیوں کو ہونے والا جانی نقصان نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے۔ غزہ کے معاملے پر سعودی عرب سمیت 8 مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف متحد۔ غزہ میں امن منصوبے کے معاملے پر سعودی عرب سمیت 8 مسلم ممالک نے مشترکہ موقف اختیار کر لیا۔ سعودی عرب، مصر، اردن، پاکستان، انڈونیشیا، ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ بیان میں غزہ کے امن منصوبے کے روڈ میپ کو مسترد کرنے کے اسرائیلی موقع پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت خطے میں دیرپا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مشترکہ بیان میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔ 8 مسلم ممالک کا یہ مشترکہ موقف اسرائیل پر سفارتی دباؤ بڑھانے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں طویل جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، حزب اللہ سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے ممکنہ طویل جنگ کے لیے ٹینک، گولہ بارود اور دیگر فوجی سازوسامان تیار کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے باقی ماندہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج مزید علاقوں میں پیش قدمی کا آپشن زیر غور رکھ سکتی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ سے وابستہ ایک مبصر نے لبنان میں بڑے پیمانے پر جنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس مبصر کے مطابق ستمبر 2026 کے دوران بڑی جنگ شروع ہونے کا امکان ہے۔ یورپ میں شدید جنگلاتی آگ، بیلجیم میں ہزاروں افراد کا انخلا۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی اور جنگلاتی آگ کی صورتحال بھی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ مشرقی بیلجیم میں بڑے پیمانے پر جنگلاتی آگ سے تقریباً 2700 ہیکٹر رقبہ متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آگ کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ حکام کو آگ پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں کرنا پڑیں۔ یورپ کے کئی علاقوں میں رواں موسم گرما کے دوران جنگلاتی آگ کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین شدید گرمی، خشک موسم اور موسمیاتی تبدیلی کو ایسے واقعات کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جوڑتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت اور خشک سالی میں مزید اضافہ ہوا تو آنے والے دنوں میں خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ یورپ میں جنگلاتی آگ اب صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ انسانی آبادی اور شہری سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ ایران کے دباؤ کے بعد امریکہ کا جنوبی کوریا سے فوجی مشقیں کم کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی جنگی مشقوں کو محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا، جسے خطے میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جنوبی کوریا نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف امریکی کوششوں میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد واشنگٹن نے جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی تعاون کے بعض معاملات پر نظر ثانی کا عندیہ دیا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ بہتر تعلقات کا حوالہ بھی دے رہے ہیں۔ اس صورتحال سے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ شمالی کوریا گزشتہ عرصے میں متعدد بیلسٹک اور کروز میزائل تجربات کر چکا ہے۔
امریکہ کا جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں کم کرنا خطے میں اس کی حکمت عملی میں تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ نے امریکی فوجی طاقت پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی نے واشنگٹن کی فوجی حکمت عملی پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ امریکی بحری اور فضائی اثاثوں کے خطے میں موجودگی کے باوجود طویل جنگ کے اخراجات اور نقصانات پر بحث جاری ہے۔ رپورٹس میں امریکی جنگی جہازوں پر اہلکاروں کے مسائل اور ذہنی دباؤ سے متعلق بھی مختلف دعوے سامنے آئے ہیں۔ کچھ امریکی فوجیوں کے خاندانوں نے فوجیوں کے حالات اور ان کی مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تاہم ان واقعات کو پوری امریکی فوج میں بغاوت قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ طویل تنازع نے امریکہ کو ایک مشکل اسٹریٹجک صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو واشنگٹن کو اپنے فوجی وسائل، اخراجات اور اتحادیوں کے کردار دوبارہ غور کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔